جہاں کوئی نہیں گھس پاتا وہاں آپ چلے جاتے ہیں. جیسے وزیر داخلہ تھے، وزیر اعلیٰ بھی تھے محسن نقوی صاحب، ایک ہاسپٹل کے اندر آپریشن تھیٹر والی جگہ پہ آپ پہنچ گئے، آپ کے پاس اپنا ہی موبائل تھا، اس کا کیمرہ آن کیا ہوا تھا، مائک پکڑا ہوا تھا، آپ ان سے سوال اتنے سخت کر رہے تھے، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں بتاتا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ محسن نقوی صاحب آ رہے ہیں، اس دن ان کے 90 دن پورے ہو گئے تھے. یہ پتہ کیسے چلتا ہے آپ کو؟ میں بتاتا ہوں، میں یہی کہانی سنانے لگا ہوں. ان کے 90 دن پورے ہو گئے تھے، تو مجھے اطلاع مل گئی کہ وہ آنے والے ہیں. تو میں نے وہاں جا کے نا وہ وزیر اعلیٰ کی جو پروٹوکول ہے وہ 22-24 لوگوں کا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے سارے وہ آلات لگائے ہوتے ہیں، برقی آلات ٹائپ، وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا. اچھا، پھر وہ آپ کو پاس ٹھہرنے نہیں دیتے. نہیں ٹھہرنے دیتے. ٹھیک ہے، اس میں مجھے یاد کروائیے گا کہ حمزہ شہباز والا واقعہ میں نے آپ نے یاد کروانا جی ہے. میں کروا. اب وہ میں نے کیا کیا کہ میں نے جا کے ماحول جب دیکھا نا تو سارے ڈاکٹرز تھے، کیونکہ وہ آئی سی یو کے اندر انہوں نے کرنا تھا. ٹھیک ہے، آئی سی یو میں وہ خاتون بھی تھی، آٹا لیتے گر گئی تھی، تو اس کی عیادت کرنے وہ آئے تھے. تو غالباً میاں والی سے واپس آئے تھے غالباً، تو اس کی عیادت انہوں نے کرنی تھی. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے ڈاکٹرز والا گیٹ اپ کر لیا. اچھا. ٹھیک ہے سر، ڈاکٹرز والا گیٹ اپ کر کے کٹ کر لی ڈاکٹرز والی، اور وہ ماسک لگا کے، تو وہ ہیڈر بھی پہن کے، تو گلاسز گوگلز لگا کے میں ڈاکٹروں والی تو ادھر ہی پھرتا رہا. اچھا، اس دوران بریک ہو گئی، پتہ چلا محسن صاحب نہیں آ رہے، تو میں نے گیٹ اپ ریموو کیا اور محسن صاحب کی جو ٹیم تھی ساری اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا اچھا. اسی کینٹین میں باہر. کھانا شانا کھا کے تو پھر وہ انہوں نے کہا کہ محسن صاحب بس آ جائیں گے رات 8 بجے تک، 9 بجے تک، اس طرح. تو میں پھر ڈاکٹر بن کے ادھر ہی گھس گیا. اچھا. تو اسی گیٹ میں پھر ان سے پوچھا کہ بھیا آپ نے استعفیٰ کب دینا ہے، 90 دن ہو گئے، آپ نے الیکشن کروانے تھے. تو یہ سارا سلسلہ ہوا تھا. اور حمزہ صاحب کا یہ ہوا کہ 2018 کے الیکشن، اب 2018 کے الیکشن میں کچھ دن پہلے 13 جولائی آیا، ابھی چند دن پہلے گزرا ہے. 13 جولائی کو نواز شریف نے آ کے اور مریم بی بی نے آ کے گرفتاری دے دی. ٹھیک ہے، تو ہو کا عالم تھا، کوئی پہنچ نہیں رہا تھا ایئرپورٹ. شہباز شریف بھی ایئرپورٹ نہیں گئے ریلی لے کے، اور لاہور میں گھومتے رہے، وقت ضائع کرتے رہے. سارا پلان کر کے کر رہے تھے، یا ان کو پتہ تھا کہ کوئی ریڈ لائنز، رستے کھلے ہوئے تھے پیچھے، کوئی نہیں رستے رستہ بند نہیں. جو ڈپلائڈ تھی رینجرز ڈپلائڈ تھی، ایئرپورٹ کو نہیں جانے دے رہے تھے، اور رینجرز کے پاس ایئرپورٹ کا بھی چارج تھا، لیکن کوئی اٹیمپٹ نہ کی گئی ادھر جانے کی شہباز شریف صاحب کی طرف سے. آپ کو لگتا تھا یہ رک جاتے؟ اگر یہ جانا چاہتے تو جا یہ سکتے. بحث اور طرف چلے جائے گی، میں مدعے پہ ذرا آتا ہوں. وہ میں آتا ہوں، یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے، وہ میں ایڈریس کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. اب سر وہ سارا کچھ ہو گیا، اب پنجاب اسمبلی بن گئی، ابھی بزدار صاحب نے آنا ہے، بننا ہے، اور لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو حمزہ صاحب بھی اپنی، میرا خیال بڑی گاڑی تھی، بی ایم ڈبلیو ٹائپ تھی یا کون سی تھی، اس میں سے اترے. تو مجھے چانس ملا، تو میرا لوگو بالکل ان کے چہرے کے سامنے چلا گیا. تو فرسٹ ٹائم میرا لوگو ان کے سامنے جب گیا، تو ان کا جو سارا ساتھ پروٹوکول تھا، تو انہوں نے مجھے ہوا میں اٹھا لیا اور وہ پیچھے لے کے چلنا شروع ہو گئے ان سے دور. تو میں نے اونچی ساری پیچھے سے آواز دی کہ آپ اپوزیشن میں، آپ حکومت میں نہیں ہیں، تو یہ کیا کر رہے ہیں. تو ان تک فوری آواز پہنچی حمزہ صاحب تک، تو وہ رک گئے فوری. تو وہ واپس انہوں نے سیکیورٹی سے مجھے چھڑوایا، تو مجھے کہتے کہ سوال کریں. تو میں نے پہلا سوال ہی یہ پوچھا کہ اگر آپ 13 جولائی کو ایئرپورٹ گئے ہوتے تو آج اپوزیشن نہ کرنی پڑتی. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے وہ سوال نا. تو اس طرح یہ ہے کہ یہ سی ایم کا پروٹوکول بڑا سخت ہوتا ہے، یہ ٹھیک بات ہے، اور وہ پاس بھی نہیں لگنے دیتا.